یار یہ جو میڈیا کی گوشمالی کے تذکرے ہو رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ کسی اینکر کے پروگرام میں میز کے نیچے سے سپ نکل آیا ہے؟ یہ کیا ہوتا ہے سب؟ ہاں جیسے پی آئی اے کے جہاز سے چوہے نکل آئے تھے تو بڑی لیدے ہوئی تھی. یہ کوئی چوہا شوہا نہیں نکلا. کامران خان نے اپنے شو میں خورشید شاہ کے خلاف کچھ، خورشید شاہ وفاقی وزیر ہیں، ان کے بارے میں کچھ کہہ دیا ہے، کچھ الزامات عائد کر دیے ہیں جن کا انہوں نے بہت برا مانا، اور فلور آف دا ہاؤس پہ انہوں نے بڑا واویلا مچایا ہے کہ اس نے میرے پر غلط الزامات لگائے ہیں اور اب اسے ثابت کرنے ہیں. اور میں ہاؤس سے اپیل کرتا ہوں کہ ایک ایسی سٹینڈنگ کمیٹی بنائی جائے جس میں یہ جو الزام لگانے والے جرنلسٹ ہیں، میڈیا کے لوگ ہیں، اینکرز ہیں، یہ پیش ہوں اور ثابت کریں یہاں آ کر. کہاں پیش ہوں؟ مطلب پارلیمنٹ کے اندر. تو عدالتیں کوئی اور کام کرنے لگی ہیں. یعنی یہ بات بڑی اہم ہے کہ عدالتیں اسی مقصد کے لیے ہیں. اگر آپ کو کوئی چیز ناگوار گزری ہے آپ ڈیمیجز کلیم کریں. ارے یہ تو بچوں والی بات ہے نا کہ میں تم پہ کوئی الزام لگاؤں اور پنچایت تم خود ہی لگا کے بیٹھ جاؤ. ہم تو دونوں پارٹیاں ہیں نا، اس کا فیصلہ تو تیسری پارٹی کو کرنا چاہیے. جوڈیشری کے پاس جائیں، جوڈیشری کے پاس جائیں، آپ جا کے وہاں ثابت کریں. بالکل بالکل بالکل. نہیں یہ تو پارلیمنٹ اور میڈیا کو آپس میں لڑانے والی بات ہے نا. اس میں کچھ بہت بڑی جو قباحت جو ہے وہ ہمارے دوستوں کی طرف سے بھی ہے. ہمارے اینکرز جو ہیں، میڈیا کے لوگ، کالم نگار، رپورٹرز، انہیں بدنصیبی یہ ہے کہ ملتا ہی صرف پولیٹیشین ہے. ان کے خیال میں اس ملک میں کرپشن جو ہو رہی ہے، جو خرابی ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف پولیٹیشین ہے. یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. کرپشن پولیٹیشین بھی کرتا ہے، کرپشن بیوروکریسی بھی کرتی ہے، جس کا لیکن دونوں کی پروپورشن میں زمین آسمان کا فرق ہے. اصل کرپشن آپ کے ملک میں جو ہو رہی ہے وہ پولیٹیشینز کا تو ایک طبقہ ہے، ایک کریم ہے، ٹاپ لیول پر بڑی کرپشن ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں بیوروکریسی کی تو ہر ٹیئر پہ، ہر لیول پہ، ہر سطح پہ کرپشن ہو رہی ہے. بیوروکریسی کا تذکرہ نہیں کرتے. یہ کبھی ہمارے دوستوں کو اتنی زحمت نہیں انہوں نے قبول کی کہ تخمینہ لگائیں کہ پرویز مشرف کے دور میں جب ایک بوننزا ان کے ہاتھ آیا تھا، ایک لمبا چوڑا، ایک تقریباً 60 ارب ڈالرز کی رقم تھی جو یہاں آئی پاکستان میں زلزلے کے چکر. نہیں، زلزلے کے علاوہ بھی زلزلہ بھی ہوا، اس کے علاوہ 9/11 کی شکل میں سیلاب آیا تھا آپ کے ملک میں پیسے کا. اس کا حساب کتاب کیا ہوا؟ وہ کہاں انویسٹ ہوا؟ کہ بہت سارا تو واپس چلا گیا نا. نہیں سر، کیا وجہ ہے ہم بیوروکریسی پہ الزام لگاتے ہوئے کیوں کرنی کتراتے ہیں؟ بدنیتی ہے ہماری، اور کیا. ان کو پتا ہے نا کہ کسون نیڑے کے خدا نیڑے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ بیوروکریسی جو ہے نا، بیوروکریسی از ہیئر ٹو اسٹے. آج جو چھوٹا افسر جو ڈائریکٹر ہے وہ کل کو ڈائریکٹر جنرل ہوگا. صحیح. ہمارے صحافی دوست، ہمارے رائٹرز جو ہیں، ہمارے اینکرز، وہ عجیب سی وزاداری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ یار آج جو پروونشل سیکرٹری ہے وہ کل کو فیڈرل سیکرٹری لگا ہوگا. بھئی تو لگا رہے، تمہیں اس سے کیا ہے؟ تم کیوں گھبراتے ہو؟ جو چیز ٹھیک ہے، جو درست ہے، اس کا تذکرہ کرو. اگر کسی نے یہاں پنجاب میں کرپشن کی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ تک اس کو چیز کرو. جس نے جو آج ڈائریکٹر ہو کے کرپشن کر رہا ہے وہ ڈائریکٹر جنرل ہو کے اس سے زیادہ کرپشن کرے گا. بالکل صحیح ہے. آپ لیکن چونکہ مفادات وابستہ ہوتے ہیں اس میں. ویسے میں ایک بات کروں گا کہ عوام کی بھی جہالت ہے. عوام بھی خوش اسی وقت ہوتی ہے، ٹی وی دیکھ کے اچھلتی اس وقت ہے جب سیاستدانوں کی بے عزتی کرے. حالانکہ ویسے میں آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سراسر زیادتی ہے. سیاستدان تو ہوتے ہی بیچارے اسی اسکیپ گوٹ وہی بنتا ہے، اور اس میں سیاستدانوں کی بھی کمزوریاں ہیں. صحیح. سیاستدان کی کمزوری، بدنیتی، اس کی بزدلی آج اس کے گلے کا پھندا بنتی ہے. کیوں؟ وہ پہلے بیوروکریسی کے ساتھ مل کے کرپشن کرتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ نہ صرف لائنز شیئر آف کرپشن لے جاتا ہے بیوروکریٹ، نام تمہارا استعمال ہوتا ہے، نام تمہارا آگے چل رہا ہوتا ہے. بیوروکریٹ تو چپ کر کے پاک صاف پوتر ہو کے بچ جاتا ہے. سائڈ سے نکل پبلک میں کبھی آج تک نام آیا نہیں. آج تک کبھی کسی نے زحمت نہیں گوارا کی کہ پچھلے 5-6 آپ دور نہ جائیں، ریلوے کو پکڑ لیں. ریلوے کے ہیڈز جو بیوروکریسی کے، ان کی ذرا تھوڑی سی جانچ پڑتال کی جائے. کون بیونڈ مینز رہتا رہا ہے یا کون رہ رہا ہے. ہمارے یہاں ہم نے بڑا چرچا کی اس بات کا، آج تک اس کو سیریسلی لیا گیا. ویلتھ سٹیٹمنٹ آخر کیوں نہیں دیتا ایک بیوروکریٹ؟ یہ آخر پالیٹیشین کے لیے مینڈیٹری کیوں ہے؟ آپ کو پتا نا کہ مینڈیٹری اس لیے ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اپنی ویلتھ سٹیٹمنٹ دیں، لیکن ایک خاص اماؤنٹ سے اوپر اگر آپ نہیں کماتے
تو پھر آپ کو اسٹیٹمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب بیوروکریٹ کہتا ہے جی میرے پاس تو وہ پیسے ہیں جو میری تنخواہ ہے, میں اس سے زیادہ نہیں کماتا, صحیح, اور چنانچہ میری اسٹیٹمنٹ دینی بنتی نہیں, اور اگر مینڈیٹری ہے کسی جگہ پر تو میں یہ دے دیتا ہوں. تو پھر پوچھا جائے گا بھائی تنخواہ تمہاری اتنی ہے, بچے تمہارے باہر کیسے پڑھ رہے ہیں, محل کیسے 80 لاکھ فیس سے, یا چلو یہاں بھی پڑھ رہے ہیں, تو ان سکولوں میں جہاں یہاں پہ عمراء اپنے بچے بھیجتے وقت 10 دفعہ سوچتے ہیں تمہارے بچے وہاں پہ کیسے ہیں. کبھی کسی نے, ہمارے یہ جو اینکرز ہیں بڑی بڑی توپ نام ہیں, انہوں نے کبھی غور کیا اس بات پہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ پچھلے دور میں یہ جو $23.5 ارب کا ٹیکہ لگا تھا نجکاری کے نام پر قوم کو, اس میں کتنا شیئر تھا, کیسا لائنز شیئر تھا, یا 50% شیئر تھا یا کم شیئر تھا جو بیوروکریٹس کے اس میں گیا. شوکت عزیز کا نام تو چلتا ہے نا, اس لیے کہ وہ تو وزیر اعظم تھا, اس کے ساتھی وزراء جو تھے ان کا نام چلتا ہے, لیکن وہ لوگ جو اندر خانے جنہوں نے کاغذات کے مستری ہیں, ایون جو زلزلہ تھا 2005 کا, وہ بہت سے افسروں کے لیے نوید مسرت بن کر آیا تھا. کبھی آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ 50-60 سرکاری افسران ارب پتی ہوئے ہیں, ارب پتی پچھلے دور میں, کروڑ پتیوں کا شمار ہی کوئی نہیں. یہ عرب میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 کروڑ ہوتا ہے. لیکن بد نصیبی ہے کہ جو اچھے شریف افسر ہیں, جو بیونڈ مینز رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے, جو پاکستان کو آج بھی قائد اعظم کا پاکستان سمجھ کے, ایک امانت سمجھ کے اس منصب پہ بیٹھے ہیں, انہیں شرم آتی یار ہمارے بچوں اور ان کے بچوں میں فرق دیکھو کتنا. یار کسی بھی بہترین شاپ پہ تم چلے جاؤ, ساڑیوں والی پہ یا لیڈیز سوٹوں والی شاپ پہ, باہر ضرور تمہیں 3-4 گاڑیاں ہری پلیٹوں والی نظر آئیں گی. ہاں دیکھو نا, اب ان شاپس پر یہ ہری پلیٹوں والی کیا کر رہی ہیں. یار کسی ادارے یا کسی کمپنی نے اس بات کا تخمینہ نہیں لگایا کہ پچھلے کو 7-8 سالوں میں کس ادارے نے, کس محکمے نے کتنا لوٹا ہے ڈالروں میں. یہ تو میں بتا تو رہا ہوں, یہ جو نجکاری کے نام پر $23.5 ارب جو ہے, یہ ٹیکے کی رقم ہے, جو ٹیکہ لگا ہے, اصل نہیں ہے. یہ وہ ہے جو کرپشن کی نظر ہوا ہوگا یقینی طور پر. پھر میں نے تمہیں پنجاب کے کچھ محکموں کی مثال دی. پھر ریلوے کے بارے میں کہتے ہیں کہ $1.5 سے $2 ارب جو ہے نا, وہ اسٹریٹ اوے کرپشن, اور وہ کرپشن جو پالیٹیشنز نے نہیں کی. اسی طرح پانی اور بجلی کو دیکھیے, پچھلی حکومت کا اگر تخمینہ لگایا جائے تقریباً $3.5 سے $4 ارب کرپشن کی نظر ہوئے ہیں اس محکمے میں, واپڈا میں. اور موجودہ حکومت اسی واپڈا کے حوالے سے دیکھو $250 سے $300 ملین جو ہے وہ اب تک کرپشن کی نظر ہو چکے ہیں. پھر بنگلہ ریزنگ کا پروجیکٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا, یاد ہوگا جو پچھلی حکومت کا پروجیکٹ تھا. جی وہ بات بھی بلینز میں جاتی ہے. ایٹ لیسٹ $1.5 بلین جو ہیں اس کا تخمینہ لگاؤ, اگر اس کا حساب کتاب دیکھو تو $1.5 بلین ہم نے ادھر ضائع کر دیا ہے اس ڈیم ریزنگ میں, جس کا پانی کبھی بھرنا ہی نہیں ہے, جو اس لیول تک پہنچنا ہی نہیں ہے. آج تک پچھلے 15 سال میں وہاں سے بعد 2 دفعہ کے کبھی پانی وہاں تک پہنچا ہی نہیں. ان کا کیا خیال ہے, پیچھے سے پانی کی بڑی ریل پیل ہوگی, پانی دھڑا دھڑا آتا رہے گا. یہ بہت بڑا جرم تھا جو اس کے نام پر کیا گیا. پھر میں نے تو گزارش یہ کی ہے کہ آپ صرف اور صرف پنجاب کے حوالے سے شہباز شریف کو چاہیے کہ محکمہ آبپاشی اور CNW اس کا آڈٹ کروا دے پچھلے 5-7 سال کا. پھر تماشا دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا کہ وزیروں مشیروں بیچاروں کے حصے میں تو اتنا کچھ ہے, صرف اتنا. لائنز شیئر تو کوئی اور لے گیا. اللہ جانتا ہے, باتیں سن کے میرا پیٹ چھوٹا ہو گیا. باتیں سننے کا پیٹ سے کیا تعلق ہے یار؟ مجھ سے اجازت مانگتی ہوں, میں سوچ پہ بیٹھا ہوں. لے لو بریک. خواتین حضرات, ہم لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا.